نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم 24 پارے تک اردو ترجمہ پڑھ چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ پارہ نمبر 25 پڑھیں گے اور اس کے 1 سے لے کے 10 تک، یعنی فرسٹ سے لے کے 10 تک 10 رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قیامت کے علم کا اسی پر حوالہ ہے، اور کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا۔ جو پھل ہوتا ہے کیا یوں ہی نکل جاتا ہے غلاف سے، اور نہ کسی مادے کو پیٹ میں رہے، اور کوئی کسی کے ماں کے پیٹ میں کوئی بچہ رہتا ہے، کسی مادے کو پیٹ میں رہے اور نہ جنے، مگر اور اس کا علم کس کو ہے؟ یہ اللہ ہی کو ہے۔ اور جس دن انہیں ندا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آواز دیں گے، قیامت کے دن دیں گے آواز، سب کو آواز دیں گے، ندا فرمائے گا، کہاں ہی میرے شریک، یعنی میرے برابر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ خدائیں کہاں ہیں؟ وہ اللہ کہے گا کہاں ہیں میرے شریک؟ کہیں گے ہم تجھ سے کہہ چکے ہیں کہ ہم میں کوئی گواہ نہیں۔ اب جو پتھروں کو خدا بولتے ہیں، آگ کو خدا بولتے ہیں، سورج کو خدا بولتے ہیں، اب وہاں تو نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں کہ کہاں ہیں میرے شریک بتاؤ؟ تو یہ کہیں گے ہم تجھ سے کہہ چکے ہیں کہ ہم میں کوئی گواہ دینے کو تیار رہتے نہیں، تو گواہ کس کو دیں گے؟ اور گم گیا ان سے جسے پہلے پوچھتے تھے، جو پوچھتے تھے دنیا کے اندر، اور رہتے نہیں، گم گیا، غائب ہو گیا۔ اور سمجھ لیے کہ انہیں کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں۔ اب سمجھ جاتے ہیں انہیں کیا سوائے پکڑے جانے کے کچھ نہیں ہے، بھاگ بھی نہیں سکتے کدھر بھی۔ آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، اور کوئی برائی پہنچے تو نا امید اسے، آدمی کو اگر کوئی برائی پہنچتا ہے تو نا امید ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اسے کچھ اچھی رحمت، ارے میرا بندہ نا امید ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو اچھی رحمت کا مزہ چکھا دیں گے، اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے۔ تو جب کیا بولتا ہے؟ یہ اللہ کا شکر ہے، نہیں بولتا۔ پریشانی ہے تو اللہ کی طرف سے آئی، تو جب آرام میں ہے، اللہ تعالیٰ سکون ادا کر دیا، پریشانی دور کر دیا، تو یہ اللہ کی طرف سے کہاں بولتے ہیں؟ نہیں، بات بندے نہیں بولتے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور اگر ہم اسے کوئی برائی پہنچے تو نا امید اسے نا امید ہو جاتا ہے، کوئی نہیں ہے مدد کرنے والا، یہ وہ بولتا ہے۔ اور اگر ہم اسے کچھ اپنی رحمت کا مزہ دے، جب رحمت دیتے ہیں تو کیسا بدلتا دیکھیے بندہ۔ اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی، جو پریشانی کی تکلیف تھی وہ پہنچی، اس کے بعد راحت آئی، تو کہے گا یہ تو میری طرف سے، یہ تو میں کرا بھی محنت، میں کر کے یہ کرا، دیکھیں۔ اور میرے گمان میں قیامت قائم نہ ہوگی، اور اگر میں رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو ضرور میرے لیے اس کے پاس بھی خوبی ہی ہے، تو ضرور ہم بتا دیں گے کافروں کو جو انہوں نے کیا۔ جو کافر جو کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بولا ہم ضرور بتائیں گے، اور ضرور انہیں گاڑا عذاب چکائیں گے۔ اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو چوڑی دعا مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ تم فرماؤ، بھلا بتاؤ، اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہے، پھر تم اس کے منکر ہوئے، تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو دور کی ضد میں ہے؟ ابھی ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیتیں دنیا بھر میں، اور خود ان کے آپے میں، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ بے شک حق وہی ہے، حق اللہ ہی ہے۔
کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ کر رہے ہیں. ہم آپ کو خون کی ایک پھٹک سے پیدا کیا، ہم دنیا میں تھے نہیں، اب آئے اتنے ہٹے کٹے بڑھ ہیں، یہ کون کریں؟ یہ اللہ کی رحمت ہے. اسی لیے کہتے ہیں دن نکلتا ہے، رات نکلتی ہے، سورج آتا ہے، چاند آتا ہے، چھپی چھڑا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ سنو انہیں ضرور اپنے رب سے ملنے میں شک ہے. جو کافر ہوتے ہیں رب سے ملنے میں شک کرتے ہیں، سنو وہ ہر چیز کو محیط کیا ہے. ہر چیز اپنے اپنے وہ ہو کے رہیں گے وہ وقت پر. یہ سورہ شورا ہے، مکے میں نازل ہوئی. اس میں 53 آیتیں اور 5 رکوع ہیں. حامیم عین سین قاف. یوں ہی وہی فرماتا ہے تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف بھی وہی فرمایا تھے اللہ تعالیٰ. اللہ عزت والا حکمت والا ہے، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں، وہ اللہ ہی اس کا مالک ہے. اور وہی بلندی عظمت والا ہے، وہی عظمت والا ہے. قریب ہوتا ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے شق ہو جائے اور فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں. سن لو بے شک اللہ ہی بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اور جنہوں نے اللہ کے سوا اور والی بنا لیا اپنا، وہ اللہ کی نگاہ میں ہیں. کون کون اللہ کو جھٹلائے ہیں، کون کون اللہ کے سوا پوج رہے ہیں، دوسروں کو خدا کہہ رہے ہیں، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ سب اللہ کی نگاہ میں ہیں اور تم ان کے ذمہ دار نہیں. آقا دو جہاں کی طرف اشارہ ہے کہ تم ذمہ دار نہیں ہیں، آپ ذمہ دار نہیں، ہم اس کا بدلہ ہم لیں. اور یوں ہی ہم نے تمہاری طرف عربی قرآن وہی بھیجا کہ تم ڈراؤ سب شہر کے اصل مکے والوں کو. عربی میں قرآن اس لیے بھیجا گیا کہ مکے میں عربی بولی جاتی تھی تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو. اور جتنے اس کے گرد ہیں، جتنے مکے میں اور مصرف کے اطراف جتنے لوگ ہیں، اور تم ڈراؤ اکٹھے ہونے کے دن سے جس میں کچھ شک نہیں، کوئی شک نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کے سب کو ایک جگہ جمع کر دوں گا قیامت کے دن. ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ دوزخ میں، ایک گروہ جنت میں ایک گروہ دوزخ میں. اور اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک دین پر کر دیتا. اللہ چاہتا ہے تو سب کو ایک ہی دین پر کر دیتا، سب کو جنت میں. لیکن اللہ اپنی رحمت میں لیتا ہے جسے چاہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں لیتے ہیں. اب یہ قرآن کا ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، یہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو لے لیے اپنے، اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے رہے ہیں. تو کیا ہے؟ یہ ہماری خوش قسمتی ہے. آپ جو سن رہے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ کی بھی خوش قسمتی ہے. اللہ آپ کو بھی چنا سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے مجھے چنا. ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں. بس اللہ کے سامنے سر جھکانا، فل روک کے بولنا کہ اللہ تیری رحمت ہم کو مل رہی ہے، ہم اس کے قابل نہیں تھے لیکن تو نے ہمیں عطا کیا. اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ مددگار ہوگا وہاں پر. کیا اللہ کے سوا اور والی ٹھہرا لیے ہیں؟ تو اللہ ہی والی ہے، اور وہ مردے کو زندہ کرے گا، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. مردے کو زندہ کر سکتے، زندے کو مردہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم. تم جس بات میں اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے. تم اختلاف کر رہے ہیں تو اس کا فیصلہ اللہ کرے گا. یہ ہے اللہ میرا رب، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور میں اس کی طرف رجوع لانے والا ہوں. آسمان اور زمین کا بنانے والا تمہارے لیے تمہیں میں سے ہے. جوڑے بنائے، کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے اور نر اور مادہ چوپائے، اس سے تمہاری نسل پھیلاتا ہے. اور جیسا کوئی نہیں، اور وہی سنتا ہے دیکھتا ہے. وہ جیسا سنتا ہے دیکھتا ہے، کوئی اور نہیں. سنتا ہے، دل کی بات بھی سنتا ہے، بھی کیا کوئی ہے اور نہیں ہے. سنتا ہے، دیکھتا ہے. اسی کے لیے ہی آسمان اور زمین کی کنجیاں
روزی وسیع کرنا ہے، جس کے لیے چاہے وہ تنگ فرماتا ہے، جس کو وسیع کرنا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، جس کو تنگ کرنا ہے یہ بھی آزمائش ہے۔ بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے، تمہارے لیے دین کی وہ راہ ڈالی جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ دین ٹھیک رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ مشرکوں پر بہت ہی گراں ہے، جو مشرک ہے بہت مشکل، ارے کیا سنا رہے ہیں بھائی، اپنے خداؤں کو چھوڑ کے ان کی باتیں سننا کیا، ایسا مشرکوں پر بہت ہی گراں ہے، بہت مصیبت ہے، بہت مشکل ہے سمجھنا۔ یہ جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو وہ اللہ اپنے قریب کے لیے چن لیتا ہے، جس کو بلا رہے ہیں آپ اور کوئی آ رہا ہے تمہارے پاس تو سمجھو اللہ ان کو چن لیا ہے، جسے چاہے چنتا ہے اور اپنی طرف راہ دیتا ہے، اور اسے جو رجوع لائے اور اپنی طرف راہ بھی دیتا ہے۔ اور انہوں نے پھوٹ نہ ڈالی مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا آپس کے حسد سے، اور اگر تمہارے رب کی ایک بات گزر نہ چکی ہوتی ایک مقررہ میعاد تک، اللہ تعالیٰ کیا کرے، ڈھیل دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر یہ میں ڈھیل دینے کا ایک مقرر میعاد رکھا ہوں، کون کیا کرے گا، کون کب مرے گا، کب زندہ رہے گا، کیا حادثات ہوں گے، کیا اچھائیاں ہوں گی، سب اللہ تعالیٰ طے کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ لوگ کافر کیا کہتے ہیں، جلدی عذاب لا کے بتاؤ دیکھیں گے، ارے وہاں طے ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، اور اگر تمہارے رب کی ایک بات گزر نہ چکی ہوتی کہ ایک مقررہ میعاد تک ہے، سو اس کے بعد تو بدلا آئیں گا، تو جب پچھتائیں گے، جب میعاد تک، تو کب کا ان میں فیصلہ کر دیا ہوتا، اور بے شک اگر ایسا رہتا میعاد مقرر نہیں ہوتی تو کب کا جب بھی فیصلہ ہوتا تھا، ویسا نہیں۔ اور بے شک وہ جو ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے وہ اس سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں، تو اسی لیے بلاؤ اور ثابت قدم رہو جیسا تم میں حکم ہوا ہے، اور ان کی خواہشوں پر نہ چلو، اور کہو کہ میں ایمان لایا اس پر کوئی کتاب اللہ نے اتاری، اور مجھے حکم ہے کہ میں نے تم میں انصاف کروں۔ اللہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے، ہمارے لیے ہمارا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل بول دینا ہے کافروں، ہمارے لیے ہم کر لیتے ہیں، مانتے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو ہمارا ہم، تمہارا تم، کوئی حجت نہیں ہم میں اور تم میں، اللہ سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اور جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور اس کے یہ مسلمان اس کی دعوت قبول کر چکے ہیں، ان کی دلیل محض بے ثبات ہے اس کے رب کے پاس، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے جو اللہ کے دلیلوں کو نہیں مانتے۔ اللہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری ہے اور انصاف کی ترازو، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو کیا معلوم ہے، قیامت بالکل قریب ہے، اس لیے کہ خاتم النبی ہمارے آقا آ گئے ہیں، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، دین چلے گا اسلام، کوئی نبی نہیں آئے گا، کیا آئے گا پھر، قیامت ہی آ جائے گا۔ جب تک اسی کی جلدی مچا رہے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ آج کل میں چھونا جلدی کرو، مچا رہے ہیں وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، ایمان ہی نہیں ہے ان کو، ابھی بتاؤ بولتے ہیں، اور جنہیں اس پر ایمان ہے وہ اس سے ڈر رہے ہیں کہ بھئی جتنا ٹائم ملا عبادت کرو، کیا رہو آنے والا ہے، کہتے ہیں کب آتا بول نہیں سکتے، ڈر رہے ہیں، ایمان والے ڈر رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے آنے والا۔ سنتے ہو بے شک جو قیامت میں شک کرتے ہیں ضرور دور کی گمراہی میں، جو قیامت میں شک کرتے ہیں سمجھ لو کہ وہ گمراہی میں۔ اللہ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے اور جسے روزی دیتا ہے، اور وہی قوت و عزت والا ہے۔ جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھا دیں گے، جو آخرت کے لیے نیک کیا بڑھانا چاہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا دیں گے اس، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس سے کچھ دے دیں گے۔ بات دنیا میں مصروف ہے، آخرت بھول گئے۔ دنیا بھی کرنا اچھا کرو، دنیا بھی زبردست کرو، آخرت بھی کرو، دنیا کے لیے آخرت مت بھولو۔ تو اب دنیا ہی میں مصروف ہے تو اللہ تعالیٰ خوب دیتا بھی ہے، لیکن کیا فائدہ، روح نکلتے سب چھوڑو بھاگو۔ دیکھیے
اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اس سے کچھ دیں گے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ اب خالی دنیا میں لگے ہوئے، آخرت کا کچھ حصہ نہیں۔ اب دنیا میں خالی سلام کرو 30 نے کیا مل گئے، کمانے کا ہے، مگر وہ ادھر ذہن نہیں ہے، ادھر آخرت کا، دنیا میں لگے ہوئے، تو آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ یا ان کے لیے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین نکال دیا ہے کہ اللہ نے اس کی اجازت دے دی ہے، اور اگر ایک فیصلے کا وعدہ نہ ہوتا تو یہی انہیں فیصلہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جو مقرر نہیں کرتے، جیسا چاند کو مقرر کریں یہ ٹائم پہ نکلنا ہے، سورج کو مقرر کریں اتنے ٹائم پہ نکلنا ہے، اتنے ٹائم میں غروب ہونا، سو تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ مقرر نہیں کرتے تو قیامت کبھی کیا آ جاتی، اور اگر یہ فیصلہ کا وعدہ نہ ہوتا تو یہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب۔ تم ظالموں کو دیکھو گے کہ اپنی کمائیوں سے سہمے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن، کچھ نے کیا نہیں ہے، نہ جس کو خدا بولتے وہ ملیں گا، سہم جائیں گے جو کافر ہوں گے، یہاں تو دادا گیری کریں گے، وہاں سہم جائیں گے، اور وہ ان پر پڑھ کر رہیں گے، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت کے پھلواریوں میں ہوں گے، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہے جو چاہے، یہی بڑا فضل ہے۔ یہ ہے اور جس کی خوشخبری دیتا اللہ نے اپنے بندوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، تم فرماؤ میں اس میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت، اور جو نیک کام کرے اور اس کے لیے ہمیں اور خوب بڑھائیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا قدرت والا۔ یا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا، اور اللہ چاہے تو تمہارے اوپر اپنی رحمت و حفاظت کی مہر فرما دے، اور مٹاتا ہے باطل کو اور حق کو ثابت فرماتا ہے اپنی باتوں سے، بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ 70 ماہ سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اب حال یہ ہے انسانوں کا کہ توبہ کو بھی فرصت نہیں ہے۔ اب جب سانس نکل جائیں گی فائدہ کیا ہوگا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ صبح شام اللہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کام کرنا، اے اللہ، بعض ایسے غلطیاں ہو جاتے، گناہ ہم کو معلوم ہی نہیں رہتا، تو جانے انجانے میں کہ دونوں غلطیاں کو دعا کرتے رہنا، غلطیاں ہوئی نہیں ہوئی نہیں بولنا، ہو نہ کو دعا کرتے رہنا، نہیں انجانے میں بھی ہو سکتے ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جانتا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو، اور دعا قبول فرماتا ہے ان کی جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور انہیں اپنے فضل سے انعام دیتا ہے ان کو۔ اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کرتا ہے تو ضرور زمین فساد پھیلاتے، لیکن وہ اندازہ سے اتارتا ہے جتنا چاہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، واقف ہے۔ انہیں دیکھتا ہے اور وہی ہے کہ بارش برساتا ہے، اور ان کے ناامید ہونے پر اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی کام بنانے والا ہے، سب خوبیوں کو سراہنے والا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش، اور جو چلنے والے ان میں پھیلائے اور ان کے اکٹھا کرنے میں جب چاہے قدرت رکھتا ہے، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ جو انسان کو مصیبت آتی ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی غلطیوں کی وجہ سے ہی آتی ہے، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے، تم زمین میں قابو سے نکل نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان بھی ہے، معاف کر دیتے ہیں۔ مانگ کے تو دیکھو خوش بھی ہوتے ہیں، گناہ گار بندہ مانگتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرا بندہ مجھ سے مانگا، خالی نہیں کرتے۔ پر ایسا بھی آتا ہے حدیثوں میں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، آخرت میں پورا اجر دیں گے اس دعا کا، دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی نا، آخرت میں مل جائیں گی، قبول ہو جائیں گی۔ جب بندہ بولے گا، بندہ ہی سے کیا بولے گا، اے اللہ تعالیٰ جو دعائیں قبول کرنا وہ بھی نہیں کرنا تھا، یہ قبول کرنا تھا، یہ بھی بولے گا بندہ۔ اور نہ اللہ کے مقابل تمہارا کوئی دوست نہ مددگار، اور اس کی نشانیوں میں سے دریا میں چلنے والیاں ہیں جیسے پہاڑیاں، اور چاہے تو
हवा तुम्हारे, अल्लाह ताला हवाएं चल रही, हवा को रोक दे सकते हैं, अल्लाह ताला थमा सकते हैं। इसकी पीठ पर ठहरी रह जाएं, ज़मीन की जो पीठ है उस पर रह जाएंगे। बेशक इसमें ज़रूर निशानियाँ हैं और बड़े साबिर शाकिर को या उन्हें तबाह कर दे। लोगों के गुनाह होने के सबब और बहुत कुछ माफ़ फरमा देते हैं अल्लाह ताला। और जान जाए वो जो हमारी आयतों में झगड़ते हैं कि उन्हें कहें भागने की जगह नहीं मिलेगी। अब यहाँ आयतों का मजाक उड़ाते हैं, झगड़ते हैं कि क़यामत के दिन भागने की कोशिश नहीं मिलेंगी जगह। तुम्हें जो कुछ मिला है वो जीती दुनिया में बरसने का है, और वो जो अल्लाह के पास है बेहतर है और ज़्यादती बाकी रहने वाला है उनके लिए। दुनिया में जो जिंदा रहते जब तक ही काम आने वाला है, लेकिन आखिरत में जो नेकियां भेजेंगे अपन वो हमेशा काम आएंगे। यहाँ ये हमेशा नहीं, जब तक सांस चल रही काम आएगा, सांस चलेगी वहाँ चलेगा, वहाँ के जो नेकियां रहेंगे वो हमेशा रहेंगे, ये हमेशा नहीं रहेंगे। और बेहयाओं से इसलिए कि ईमान और अपने रब पर भरोसा करते हैं और वो जो बड़े बड़े गुनाहों को और बेहयाओं से बचते हैं और जब गुस्सा आए माफ़ कर देते हैं। गुस्से में किसी को माफ़ करना ये भी बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। अल्लाह को राज़ी करने का तरीक़ा है, अल्लाह को खुश करने का तरीक़ा है। और वो जिन्होंने अपने रब का हुक्म माना और नमाज कायम रखी और इनका काम उनके आपस के मशवरे से है और हमारे दिए से कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं, और वो कि जब उन्हें बगावत पहुँचे बदला लेते हैं और बुराई का बदला उसी की बराबर बुराई है। तो जिसने माफ़ किया, बुराई का बदला बुरा है, लेकिन जिसने माफ़ किया, अब कोई थप्पड़ मारा अपन थप्पड़ उतना ही मार सकते, लेकिन अगर माफ़ कर दिए, समझो जिसने माफ़ किया और काम संवारा तो इसका अजर अल्लाह पर है, फुल अजर मिलेगा माफ़ करने वाले को। बेशक वो दोस्त नहीं रखता जालिमों को, जो जालिम है उनको दोस्त नहीं रखते। अगर बदले को बदला लिए तो हम भी बराबर होगा, हम भी बराबर है। कोई मार आए अपने को तो अपन उसको माफ़ कर देना। तो जो जालिम है उसको अल्लाह ताला जालिमों को मदद नहीं करता, दोस्त नहीं, बेशक वो दोस्त नहीं रखता जालिमों को। और बेशक जिसने अपनी मजलूमी से पर बदला लिया और कुछ मुआखज़ा नहीं, राह नहीं, मुआखज़ा तो उन्हें पर है। लोगों पर जुल्म करते हैं और ज़मीन में नाक सरकशी फैलाते हैं, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। बेशक जिसने सब्र किया और बख्श दिया तो ये ज़रूर हिम्मत के काम हैं, और जिसे अल्लाह गुमराह करे उसका कोई रफ़ीक नहीं अल्लाह के मुकाबिल। और तुम जालिमों को देखोगे कि जब अजाब देखेंगे कहेंगे क्या वापस जाने का रास्ता है? क़यामत में अजाब देखेंगे, अरे बाप रे अजाब फंस गए, कैसे भागने का रास्ता है? देखेंगे। और तुम उन्हें देखोगे कि आग पर पेश किए जाते हैं, ज़िल्लत से उसको आग के ऊपर डाल दिया जाएगा, दबे लच्चे छिपी निगाहों में देखते हैं। और ईमान वाले कहेंगे बेशक हार में वो हैं जो अपनी जाने और अपने घर वाले हार बैठे क़यामत के दिन। दुनिया में हारने वाला हार नहीं है, क़यामत में अगर हार गया तो वो हार है। क़यामत में जीतना, इसके लिए नेकियां करना ज़रूरी। सुनते हो बेशक जालिम हमेशा के अजाब में हैं और उनके कोई दोस्त न हुए कि अल्लाह के मुकाबिल उनकी मदद करते हैं। वहाँ पर कोई दोस्त नहीं रहेगा कि अल्लाह के मुकाबिल मदद करने के लिए। और जिसे अल्लाह गुमराह करे उसके लिए कहीं रास्ता नहीं। अपने रब का हुक्म मानो इस दिन के आने से पहले जो अल्लाह की तरफ से टलने वाला नहीं, क़यामत का जब अगर टलेगा नहीं, उससे पहले पहले अपनी सांस में मौत हमको जब है वो टलेंगे नहीं, उससे पहले पहले अपन क्या करना है? अपने रब का हुक्म मानो इस दिन के आने से पहले जो अल्लाह की तरफ से टलने वाला नहीं। इस दिन तुम्हें कोई पनाह ना होगी और ना उन्हें इनकार करते बैठे बनेंगे। तो अगर वो मुंह फेरे तो हमने उन्हें इन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा, तुम पर तो मगर पहुंचा देना है जो अल्लाह की आयतें हैं, हुक्म है, वो बंदों को पहुंचा देना है। अल्लाह ताला कहते हैं मेरे हबीब मैं जो बोल रहा हूँ तुम उन्हें नहीं माने तो आप फिक्र मत करो, तुम्हारा काम, आपका काम अल्लाह की आयतें और अल्लाह की अहकामत पहुंचा देना, बस खत्म। और जब हम आदमी को अपनी तरफ से किसी रहमत का मज़ा देते हैं इस पर खुश हो जाता है, जैसे रहमत आ गई बहुत खुश हो जाता है। और अगर उन्हें कोई बुराई पहुंचे
بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے بھیجا تھا آگے، تو انسان بڑا ناشکرا ہے، ہم ہی پھرے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی سزا دے رہے ہیں، تو تم گناہ کرے وہ آگے بڑھے، وہ سزا تمہیں کو مل رہی ہے، وہ نہیں سوچتے ہو، اب ناشکری کرتے ہیں، بھلائی آ گئی، رحمت آ رہے بڑے خوش ہوتے ہیں، جب گناہ کرا مصیبت آئی تو کیا کرتے ہیں؟ ناشکری پانا کرتے ہیں۔ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی سلطنت، اور پیدا کرتا ہے جو چاہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے بیٹے عطا فرماتا ہے، یا دونوں ملا دیتے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں بھی عطا کرتے ہیں، اور جسے چاہے بانجھ کر دیتے ہیں، کسی کو اولاد بھی نہیں دیتے۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی رحمت ہے۔ بے شک وہ علم و قدرت والا ہے، اور کسی آدمی کو نہیں پہنچتا کہ اللہ اس سے کلام فرمائے۔ کسی اب کفار بولتے ہیں آپ سے اللہ کیوں بات کر، ہم سے کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ کسی آدمی کو نہیں پہنچتا ہے اللہ اس سے کلام فرمائے، اللہ تعالیٰ کسی سے بات نہیں کروں گا۔ کس سے بات کریں گے؟ ہمارے آقا، ہمارے آپ کے آقا سے کریں گے، اور کلام فرمائے مگر وہی کے طور پر، ہاں ہمارے آقا، ہمارے اور آپ کے آقا سے وہی کے طور پر بات کریں گے اللہ تعالیٰ، یا یوں کہ وہ بشر، وہ عظمت والا ہے، یا کوئی فرشتہ بھیجے کہ اس کے حکم سے وہی کرے، وہ جو چاہے، بے شک وہ بلندی اور حکمت والا ہے۔ اور یوں ہی ہم نے تمہیں وہی بھیجی، ایک جان فراز چیز اپنے حکم سے، اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکامات اللہ کے جانتے تھے۔ شروع کی تفصیل، ہاں ہم نے اسے نور کیا۔ کتاب کیا ہے؟ کہ نور ہے انسان، جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں سے جسے چاہے، اور بے شک تم ضرور سیدھی راہ، بے شک ضرور تم سیدھی راہ بتاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول سیدھا راستہ بتاتے ہیں۔ اللہ کی راہ کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، سنتے ہو سب کلام اللہ ہی کی طرف سے پھرتے ہیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورہ زخرف ہے، مکے میں نازل ہوئی، اس میں 89 آیتیں اور 7 رکوع، 1 کم 80، 80 بولتے 1 کم 80 آیتیں، 7 رکوع۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ حامیم، روشن کتاب کی قسم، اللہ تعالیٰ کو روشن کتاب کی قسم، ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو۔ عرب والے آسانی سے سمجھنا، اس لیے عربی میں قرآن اتاری گئی، اور بے شک وہ اصل کتاب ہے، ہمارے پاس ضرور بلندی و حکمت والا ہے۔ تو کیا ہم تم سے ذکر کا پہلے پھیر دیں، اور اس پر کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو؟ اور ہم نے کتنی ہی غیب بتانے والے نبی گلیوں میں بھیجے، کئی غیب کی باتیں نبیوں نے بتایا بندوں کو، اور ان کے پاس جو غیب بتانے والا آیا اس کی ہنسی ہی بنائے گئے۔ اب جو غیب بتائے ان کا پیغمبروں کا ہنسی مذاق اڑانا بھی شروع کیا۔ جیسا آپ کو معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے، کیا بنا رہے ہوتے؟ کشتی بنانے والے کیوں بنا رہے ہوتے؟ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو ہم کشتی میں ہوتے، کشتی پانی میں اڑ جائیں گی، ہم بچ جائیں گے، عذاب اللہ پہ جائیں گا، وہ اس کو نقصان پہنچے گا۔ تو ہنسنا شروع کر دیا، ارے یہ لکڑی کے بنا، یہ اڑتی ہے، ایسا یعنی مذاق بناتے ہیں۔ اور ان کے پاس جو غیب بتانے والا نبی آیا اور اس کی ہنسی ہی مناتے ہیں، تو ہم نے وہ ہلاک کر دیے جو ان سے بھیجی پکڑ میں سخت تھے۔ اللہ تعالیٰ سخت پکڑیں گے اور ان کو ہلاک کر دیے۔ اور اگلوں کا حال گزر چکا ہے، اور اگر تم اس سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے بنایا ہے، عزت اور حکمت والا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا اور تمہارے لیے اس میں راستے کیے کہ تم راہ پاؤ، راستے نکالے، کھیتاں بنائیں، پہاڑ بنائیں، دریا بنائیں، اور کئی الگ الگ قسم کی مٹی پیدا کریں، کئی الگ الگ قسم میں پھل ہوتے ہیں، اناج ہوتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ
اور جس نے آسمانوں سے پانی اتارا اور پانی اتارے ایک اندازے سے، تو ہم نے اس سے ایک مردہ شہر زندہ فرما دیتے ہیں۔ زمین کیا ہے؟ سوکھ کے مردہ ہوتی ہے، ایک بارش آتے باہر آ جاتا، زندہ ہوتی ہے۔ یوں ہی تم نکالے جاؤ گے جس طرح زمین سوکھ گئی تھی، مردہ ہو گئی تھی، جیسے پانی برسا اللہ تعالیٰ تر و تازہ ہو کے جھاڑ بلند زمین سے اگنا شروع کیا اور لہلہانا شروع ہوا، سر سبز و شاداب ہو گئے۔ تو بندوں کو بھی جو قبروں میں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ویسے ہی اٹھائیں گے۔ تو ہم نے اس سے ایک مردہ شہر زندہ فرمایا، یوں ہی تم نکالے جائے گے، اسی طریقے سے نکالیں گے مردوں کو زندہ۔ اور جس نے سب جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں اور پایوں سے سواریاں، چوپایوں سے کشتیاں بھی بنائے پانی کے اندر دوڑنے والے، چوپایاں چار پیروں والے جانور بنائے، گھوڑا ہے بیٹھ کے پھرنے کے لیے، دودھ پینے کے لیے گائے ہے، بھینس ہے دودھ پینے کے لیے، اونٹ ہے سواری کرنے کے لیے، ہاتھی ہے سواری، دیکھیے۔ اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے میں سواریاں بنائیں کہ تم ان کے پیٹھوں پر ٹھیک بیٹھو اور سفر کرو۔ پھر اپنے رب کی نعمت یاد کرو جب اس پر ٹھیک بیٹھ لو، اور یوں اب جب بیٹھتے ہیں گھوڑے کے اوپر تو اللہ کی شکر بجا لو، اللہ نے اتنا بہترین گھوڑا بنایا جس پر ہم سفر کر رہے ہیں۔ اور یوں کہو پاکیہ اسے جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کر دیا، اور یہ ہمارے بوتے کی نہ تھی، یہ ہمارے بس کی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم بنایا بھی مضبوط طاقتور، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، بنائے بھی طاقتور، بیٹھ کے پھرنے کے بھی ہم میں طاقت نہیں، ہم کو طاقت عطا فرمائے۔ اور بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اور اس کے لیے اس کے بندوں میں سے ٹکڑا ٹھہرایا۔ بے شک آدمی کھلا ناشکرا ہے، کیا اس نے اپنے لیے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں لی اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کر دیا، اور جب اس میں کسی کو خوشخبری دی اس چیز کی جس کا وصف رحمان نے تیار کیا ہے، تو دن بھر اس کا منہ کالا رہے اور غم کھایا ہوا رہے، ارے بیٹیاں ہو گئے، بیٹیاں ہو گئے، بیٹیاں والا غم کھاتے رہے۔ اور کیا وہ جو گہنے پروان چڑھے اور بحث میں صاف بات نہ کرے، اور انہوں نے فرشتوں کو رحمان کے بندے ہیں عورتیں ٹھہرائی، فرشتوں کو باس کیا عورتیں ٹھہراتے ہیں۔ کیا ان کے بناتے وقت یہ حاضر تھے؟ کیا ان کو معلوم تھا کہ کیا تھے ان کیا ہے؟ معلوم نہ سالم، بس ختم، بولے دماغ میں آگا بول دیے، شیطان بھٹکا دیا، بول دیے۔ اب لکھ لی جائے گی ان کی گواہی، جو جھوٹ ہے مگر بول رہے ہیں بڑی ہمت سے، لکھ لی جائیں گے، اور ان سے جواب طلب ہوگا قیامت کے دن۔ اور بولے اگر رحمان چاہا تو انہیں نہ پوچھے، انہیں اس کی حقیقت کچھ معلوم نہیں، یوں ہی اٹکلیں دوڑاتے، حقیقت کیا وہ نہیں معلوم، بس پھرتے رہتے۔ یا اس سے قبل ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کوئی کتاب دی ہے اس سے پہلے؟ اور جسے وہ تھامے ہوئے ہیں، بلکہ بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کی لکیر پر چل رہے ہیں، اور ان کے بولے ہوئے چل رہے ہیں، ان کے مذہب پر چل رہے ہیں، دین پر چل رہے ہیں۔ اور ایسے ہی ہم نے تم سے پہلے جب کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا وہاں بھیجا تو آسو نے یہی کہا، وہ لوگوں میں بھی کیا کہا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا ہے اور ہم ان کی لکیر کو سمجھے ہیں اور انہی کے دین کو عمل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جب بھی کہ میں تمہارے پاس وہ لاؤں جو سیدھی راہ ہے، اس سے جس سے تمہارا باپ دادا تھے، بولے جو کچھ تم لے کر بھیجے گئے ہم اسے نہیں مانتے۔ پہلے کی کتابیں ہیں، وہ مثالیں دے کر یہ قرآن بھی بتا رہے ہیں، پہلے کتابیں دے کر مثالیں دینے کے واسطے پوچھتے ہیں، دینا کیا پوچھتے ہیں؟ جو کچھ تم لے کر بھیجے گئے تھے پہلے وہ بتائیں گے، بتانا کہ پوچھتے ہیں، اسے نہیں مانتے، یہ لوگ نہیں مانتے لوگ، تو ہم ان سے بدلہ لے لیا، اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لیں گے۔ تو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا جب ولی اللہ، دیکھو جو جھٹلا رہے تھے نا ان کا انجام دیکھو۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ بیزار ہو تمہارے معبودوں سے، اب ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم پتلے بناتے ہیں بیچتے جاتے، خدا ہے بولتے، بناتے بیچتے جاتے، خدا ہے بولتے، ابراہیم علیہ السلام منع کرتے ہیں اس سے، تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا میں بیزار ہوں تمہارے معبودوں سے، تمہارے جو خدا بنا اس سے میں بیزار ہوں،
سو اس کے جس نے مجھے پیدا کیا ضرور و جلد مجھے راہ دکھائے گا. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، اور اسے اپنی نسل میں باقی کلام رکھا کہ کہیں وہ باز آ جائیں، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو دنیا کے فائدے دیے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف بتانے والا رسول تشریف لایا، اور جب ان کے پاس حق آیا بولے یہ جادو ہے اور ہم ان کے منکر ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، یہ تو تمہاری جادو ہے. اور بولے کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن ان 2 شہروں کے کسی بڑے آدمی پر، پیسے والے بڑے جو آئے ان کے اوپر قرآن کیوں نہیں اتارا گیا؟ یہ حجت ہے. کیا تمہارے رب کی رحمت بانٹتے ہیں؟ اللہ کی رحمت جس پہ اترنا ہے اترتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا میری رحمت کسی کو تم بانٹنے کے حق رکھتے ہیں؟ بندے رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ہم نے ان میں ان کی زیست کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹا، اور ان میں ایک کو دوسرے پر درجہ بلندی عطا فرمائی، اس میں ایک دوسرے کو حسیب بنائے، اور تمہارے رب کی رحمت ان کی جمع جتا سے بہتر ہے. اور اگر یہ نہ ہوتا تو سب لوگ ایک دین پر ہو جائے تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے چاندی کی چھتیں اور سیڑھیاں بناتے جن پر چڑھتے، اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور چاندی کے تخت جن پر تکیہ لگائے طرح طرح کی آرائش کرتے ہیں. اور یہ جو کچھ جیتی دنیا ہی کے اسباب ہیں یہ سب، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے رکھی گئی ہے. اور جسے رحمان کا ذکر ہے ہم اس پر ایک شیطان تعینات کریں کہ وہ اس کا ساتھی رہے، اور بے شک وہ شیاطین ان کو راہ سے روکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ راہ پر ہیں، یہاں تک کہ جب کافر ہوئے ہمارے پاس آئے گا، اپنے شیطان کہے گا ہائے کس طرح مجھ میں تجھ میں پورا پچھم کا فاصلہ ہوتا تو کیا ہی برا ساتھی تھا. بولے گا ایک ساتھی گناہگار شیطان دوسرے شیطان سے ہائے پورا پچھل کا اگر فاصلہ ہوتا تو میں بچ جاتا تھا، فاصلہ نہیں ہوتا، قریب ہونے کی وجہ سے تیرے برابر میں بھی ہو گیا. کیا ہی برا ساتھی ہے، اور ہرگز تمہارا اس سے بھلا نہ ہوگا، مگر وہ جب لڑنے سے کسی کا بھلا ہونے والا نہیں ہے. آج جب کہ تم نے ظلم کیا کہ تم سب عذاب میں شریک ہو، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے اور اندھوں کو راہ دکھاؤ گے، اور جو کھلی گمراہی میں ہے تو اگر ہم تمہیں لے جائیں تو ان سے ہم ضرور بدلا لیں گے، یا تمہیں دکھا دیں جس کا انہیں ہم نے وعدہ دیا ہے. ہم ان پر بڑی قدرت والے ہیں، تو مضبوط تھامے رہو اسے جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے. بے شک تم سیدھی راہ پر ہیں، اور بے شک وہ شرف والے ہیں تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے. اور عنقریب تم سے پوچھا جائے گا، اور ان سے پوچھو جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے، کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ خدا ٹھہرائے جن کو تم پوچھتے ہو، جن کو تم مانتے ہو، جن کو تم خدا کہتے ہو. میرے پیارے بھائیو 10 رکوع ہو چکے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وصلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.